اور رجب کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. رجب کے مہینے میں کثرت سے استغفار کرنے کا بے انتہا ثواب. مثال کے طور پہ آپ نے کسی نارمل منتھ میں آپ نے ایک تسبیح پڑھی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا انگلش میں بولو اللہ ایم سوری، اردو میں بولو اللہ مجھے معاف کر دے. مثال دے رہا، 100 مرتبہ آپ نے نارمل منتھس میں پڑھی، اور رجب میں پڑھو گے، نارمل منتھس میں پڑھو گے تو 100 کا جواب گناہ معاف ہوں گے. وہ کریم ہے، وہ پورے معاف کر سکتا. لیکن اگر رجب میں پڑھو گے ایک تسبیح میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سارے گناہ معاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سارے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لحد میں جب پہنچ رہے تو اندھیرا، سب سے پہلے اندھیرا ختم ہوگا، سب سے پہلے وحشت ختم ہوگی، تکلیف ختم ہوگی، مصیبتیں ختم ہوں گی، عذاب ختم ہوں گے. اس لیے کہ اللہ جب گناہ معاف کرتا تو رحمت کو نازل کرتا. جب رحمت نازل ہوتی تو پھر تکلیف نہیں. تو وہاں پہ تو صرف رحمت ہی رحمت. اگر رحمت کو لینا چاہتے تو آپ کے ہمارے اوپر لازم ہے کہ کثرت سے رجب کے مہینے میں، ابھی ٹائم ہے، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے 29 رجب تک. میں یہ نہیں بول رہا کہ 29 رجب کے بعد پھر آپ استغفار نہیں کرو. I'm not telling you this. آپ کثرت سے زندگی میں ایک اصول بنا لو کہ روزانہ اس کی کریم کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر، بیٹھ کر، مصلی پہ بیٹھ کر، نماز کے بعد یا نماز سے پہلے یہ بولنا ہے کہ اللہ I'm sorry. جتنا استغفار کرو گے، جتنی معافی مانگو گے، اتنا تمہارا غرور بھی ٹوٹے گا. غرور کو توڑنا ہے جو صفت شیطان ہے، غرور بھی ٹوٹ جائے گا. کثرت کے ساتھ استغفار کریں. تو بہترین اعمال میں یہ ایک عمل ہے. تو یہ سلام جیسے ہی آپ پڑھیں گے، میرا مولا بولتا ہے کہ پہنچنے سے پہلے 25 سال کے گناہ اللہ اسی وقت. ایک بات اور بولتا ہے کہ اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا. یاد رکھو، مثال کے طور پہ تم نے جا کے کہا اللہ تو مجھے معاف کر دے. وہ کریم اتنا ہے، غفور و رحیم. کتنی مرتبہ قرآن میں کہا کہ میں غفور و رحیم ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں عزیز و یا غفار ہوں، میں تواب و رحیم ہوں. یہ سارے اس کے نام ہیں. بار بار قرآن میں کہہ رہا کہ میں غفور و رحیم ہوں، میں غفور و رحیم ہوں. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ کہ اللہ بول رہا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں. ایٹ لیسٹ کم ٹو می اینڈ سے سوری. یہ غرور کو توڑو. استغفار تمہارے لیے زندگیوں کو بدلتا ہے. یاد رکھو، ہر نماز عصر کے بعد، آپ نے عصر کی نماز پڑھی 4 رکعت، ظہر 4 پڑھی، عصر 4 پڑھی. عصر کی نماز ختم ہونے کے بعد میری مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح پڑھنے کے بعد 70 ٹائمز بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ، اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو روزانہ 70 ٹائمز اگر تم یہ بولو گے تو روایت کا جملہ ہے کہ اللہ اس دن کے تمہارے 700 گناہ معاف کرتا. 700. اب آپ یہ مت بولیے کہ یار ایک دن میں کوئی 700 کرتا ہے. اتنے گناہ ہمارے ہیں کہ ہم کو معلوم ہی نہیں. یہی تو جملہ مولا علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں کہا. دعائے کمیل میں میرے مولا نے کیا کہا؟ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. اللہ اکبر. کوئی مولا کے تعلق سے سوچ سکتا؟ امام علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. یاد رکھو، علی آیت تطہیر کا مصداق ہے. علی وہ کہ جس کا نام کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. علی وہ کہ جس کے نام کے صدقے میں میرے گناہ معاف ہو جائے. میرے گناہ اسی وقت معاف ہوں گے جب میرے مولا کا نام میں لے کے بولوں گا کہ تجھے امام علی کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف کر. وہ میرا مولا اللہ کی بارگاہ میں جا کے بول رہا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا علم نہیں ہے. تو اب اندازہ لگاؤ، مولا نے اپنے لیے نہیں بولا، مولا نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تم کو پتہ نہیں کتنے گناہ تم کر رہے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. کتنے گناہ میں کر رہا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے نالج نہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلى محمد.